खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा है। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 242 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू मुनव्वर साहब। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अजीम रहमत साहब। थैंक यू सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। आसमानी बाप कादिर मुतलक खुदा, तेरे पाक रूह के ताबे होते हैं। दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें मुकाशफा की रूह बख्श, ताकि उस हिकमत से जो तेरे पाक रूह से मिलती है तेरे कलाम को पेश कर सकें। और खुदावंद सुनने वालों के दिल की आंखें रोशन कर, ताकि तेरा कलाम जड़ पकड़ सके खुदावंद, और उनकी ज़िंदगियों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिल सके। सो मदद कर ताकि सारी तशरीह तेरे पाक रूह की गाइडेंस और उसकी हिकमत से हो, ताकि आज की सारी टीचिंग बड़ी मौसर और ब्लेसड रहे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 23वां बाब, इसकी 34वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और उसे सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन आप सब ने इसे सुना भी है। गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पे गौर कर रहे थे और चंद आयात हमने सीखी भी हैं। आगे इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर सरवर मसीह साहब से अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर हम आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के मुताबिक ये यहूदी जो हैं, ये चूँकि खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मान रहे थे, चंद दिन पहले इकरार कर रहे थे, यहूदियों के बादशाह होने को सराह रहे थे, नारे लगा रहे थे। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब इनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे हैं, उसके बाद ये अब उस बादशाह की तज़हीक कर रहे हैं और कई तरीके इन्होंने निकाले हैं खुदावंद यीशु मसीह की तज़हीक या बेइज्जती करने के। तो हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बतौर बादशाह उन्होंने अपने जहन में यानी ये रख के जितनी ज़्यादतियाँ की बतौर बादशाह उसके साथ, वो कौन कौन सी ज़्यादतियाँ किस किस तरह से उन्होंने बतौर बादशाह उसकी तज़हीक की है। जी, थैंक यू सर। सभी मैं समझता हूँ कि लूका की इंजील बड़ी वाज़ेह अंदाज से इन सारी बातों को बयान करती है। लेकिन मैं जब वो देखता हूँ कि मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और 27 से 31 आयत तक जो है, ये पैसेज बतौर बादशाह जो है, हम देखते हैं कि यहूदियों ने और रोमी सिपाहियों ने
किस एतबार से बतौर बादशाह खुदावंद यीशु मसीह की तहकीर की। और जब हम यहाँ पर देखते हैं 27वीं आयत से, तो मैं इसको वन बाय वन जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया। सो पहली जो हकारत खुदावंद यीशु मसीह की बतौर बादशाह की गई, और अब यहाँ पर यहूदी तो नहीं है लेकिन किले के अंदर सिर्फ सिपाही हैं। और उससे पहले जो है हम इस बात को देख सकते हैं कि यहूदियों ने भी हर एतबार से खुदावंद यीशु मसीह की हकारत की, लेकिन ये पैसेज जो है इस एतबार से ज़्यादा वजाहत के साथ बयान करता है कि सिपाहियों ने कैसे उसकी हकारत की, कि उसके कपड़े उतारे गए और उसे चोगा पहनाया गया जो कि बादशाहों का लिबास था। और बजाय इससे कि उसकी बतौर बादशाह इज्जत की जाती, अब उन्होंने यहाँ पर उसको चोगा इस नज़रिए से या इस ख्याल से नहीं पहनाया कि उसकी ताज़ीम की जाए, बल्कि यहाँ पर उसकी हकारत के लिए, क्योंकि तो अपने आप को बादशाह कहता है और उसकी हकारत करते हुए। और अगर कोई शख्स जो है, मैं बहुत ज़्यादा इस बात को रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम जीसस मूवी को जो है अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो जो चोगा पहनाया गया वो भी उल्टी साइड से पहनाया गया। सो बाइबल तो इसके बारे में कुछ नहीं बयान करती, लेकिन तो भी बतौर बादशाह जो है उसको चोगा इसलिए नहीं पहनाया कि उसकी ताज़ीम की जाए, बल्कि उसकी हकारत करने के लिए। देन अगर आप आगे चलें तो 28वीं आयत, और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। सो बादशाहों के सर पर जो है वो सोने का या हीरे जवाहरात का ताज रखा जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बतौर बादशाह हकारत इस तौर से की गई क्योंकि तो अपने आप को कहता है कि बादशाह, सो इसलिए उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। सो उसकी एक एतबार से हकारत की। और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया। सरकंडा आप समझते हैं, जो गांव देहातों से लोग बिलोंग करते हैं, काना पंजाबी में से बोलते हैं। सो एक बादशाहों के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मजबूत असा होता है जो उसकी अथॉरिटी को, उसके इख्तियार को पेश करता है, लेकिन यस्सु के हाथ में एक कमजोर सा सरकंडा जो वो दे दिया गया, और जिसके बारे में हिलता हुआ सरकंडा खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इसकी मिसाल दी, जो कि वीकनेस को, कमजोरी को पेश करता है कि तू एक स्ट्रांग नहीं बल्कि कमजोर है। और एक सरकंडा उसके हाथ में देना जो है उसके बादशाह होने की उन्होंने हकारत की, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। सो मोस्टली आप देखें कि बादशाही निज़ाम में आवाम जो है वो बादशाहों के सामने झुकते हैं। सो ये एहतराम से नहीं और दिली इज्जत के साथ नहीं, ऑनर करते हुए नहीं या रिस्पेक्ट करते हुए नहीं, बल्कि ये उसकी हकारत करते हुए उसके आगे झुक रहे हैं। एक एतबार से उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो कहा कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका। और पुराने ज़मानों में बादशाहों को चूमा जाता था, बादशाहों को बोसा दिया जाता था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, जलाल का बादशाह है, उसकी ताज़ीम और इज्जत करने की बजाय, उसको बोसा देने की बजाय और उसको चूमने की बजाय, यहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है, उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी नोची और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। सो बेशुमार कई और बातें भी हैं, लेकिन ये वो मेजर बातें हैं जिनके बारे में खुदा का बंदा खुदा का बंदा मत्ती रसूल बयान करता है कि किस एतबार से खुदावंद की नजात दहिंदा की, बादशाहों के बादशाह की यहूदियों ने और रूमी सिपाहियों ने हकारत की। और अगरचे वो
اس بات کا نالج تو رکھتے تھے لیکن ریولیشن نہیں رکھتے تھے. اگر وہ بادشاہوں کو جانتے، اگر وہ بادشاہ کو جانتے اور اس بات کا علم رکھتے کہ جس کی وہ حقارت کرتے ہیں تو وہ کون ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. یہ وہ سارے پہلو تھے جن کے اعتبار سے بطور بادشاہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی حقارت کی. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چند دن پہلے یعنی جب کھجوری اتوار جسے ہم مناتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے بڑا شاہانہ استقبال کیا، اسے بادشاہ کہہ کر پکارتے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ بادشاہ نہیں ہے جیسا ہم بادشاہ چاہتے تھے کہ وہ آئے گا اور حکومت کو گرا دے گا، رومی حکومت پر قبضہ کر لے گا، ان کو قتل کر دے گا اور ہماری اپنی بادشاہی قائم کر دی جائے گی. لیکن جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کہ بطور بادشاہ اس کی تضحیق کی، انسلٹ کی، کیونکہ یہ ان کے ارمانوں پہ پورا نہیں اترا، یہ ان کی امنگوں پر پورا نہیں اترا. اس لیے اس طرح سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سلوک کیا. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 39ویں آیت میں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اس سے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. کیا مطلب ہے اس کا؟ صلیب پر یہ دونوں جو بدکار یا ڈاکو یا کریمنلز، مختلف ٹرانسلیشن میں ایک میں جگہ پہ اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر کریمنلز بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لیکن راؤنڈ اباؤٹ دے آر کریمنلز. تو دو یہ افراد دو قسم کی جو کیٹیگری ہے انسان کی پیش کرتے ہیں، جس میں سے یہ جو پہلا ڈاکو ہے یہ اس انسان کو پیش کر رہا ہے جو گناہ کی غلامی میں ہے، جو روحانی طور پر مردہ ہے، جو اپنی میں کے اندر ہے اور جو اپنے جرم کے اندر مر رہا ہے. اور یہ بجائے کہ یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرے یا خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو ایکسیپٹ کرے، اس کی سخت دلی یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو تانا مارتا ہے. اور بلکہ جو لفظ تانا ہے گریک میں وہ لفظ بلاسفیمی ہے، بلاسفیمیو یعنی کفر بولتا ہے. یسوع مسیح کے لیے کفر کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اگر تو مسیح ہے، پہلے تو یہ ایکسپیرینس اس کا دیکھیں کہ اگر تو مسیح، جو میں پہلے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم بھی یسوع کو اسی ہی ڈاکو کی طرح دیکھتے ہیں. ہم یسوع مسیح کو دوسرے ڈاکو کی طرح نہیں دیکھتے جس کی روحانی آنکھیں کھلیں اور جو اپنے فزیکل ہیلنگ یا ڈیلیورنس کی طرف نہیں گیا بلکہ وہ اسپریچول ہیلنگ اور ڈیلیورنس کی طرف گیا. یہ فزیکل ہیلنگ کی طرف جا رہا ہے کہ تو بھی بچ، اگر تو ہے تو تو بھی بچ، تو ہمیں بھی بچا. تو آپ بلکہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی تو مسیح ہے. اور اگر آپ ناکام ہوتے ہو تو پھر تو مسیح نہیں، پھر تو مسیح نہیں ہے. تو اگر اس قسم کی ہم یسوع پر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر تو نے میری بیماری ہٹا دی تو پھر تو مسیح، اور اگر تو نے میری بیماری ٹھیک نہ کی تو پھر تو مسیح نہیں. یہ کیٹیگری ہے، ہم اس کیٹیگری میں پھر شامل ہیں. اور پھر وہ دعا نہیں کہنی چاہیے بلکہ یہ جملے کفر ہیں جو مسیح کے خلاف کفر کے طور پہ بولے جا رہے ہیں. اور یسوع مسیح بیچ میں بالکل قریب ہے یسوع مسیح کے، لیکن سخت دلی کو پیش کر رہا ہے. نجات پاس کھڑی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. لوگ میٹنگوں میں آتے ہیں لیکن اس بہت سارے بغیر نجات کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے صرف اپنی فزیکل ہیلنگ کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں شفا چاہیے. اگر تم اب دیکھیں جو بعض دفعہ لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے وہ صرف ہیلنگ کو موو کرتے ہیں. آپ کلام سنائیں گے لوگوں کا وہ جلدی بھول جائیں گے. کلام ان کے اندر وہ روٹ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ صرف اپنے معجزے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اور اس ڈاکو کو کوئی جواب نہیں دیا، خداوند نے کوئی آنسر ہی نہیں کیا. لیکن اس کا کریکٹر ضرور پیش کر رہا ہے کہ اگر ہم صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنی ضروریات کے لیے لے رہے ہیں،
اپنی ہیلنگ کے لیے رہ رہے ہیں اور اس کو چیلنج دے رہے ہیں کہ خداوند پرسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، خداوند ہمارا امتحان بھی کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ دنیا کے اندر انوائرمنٹل پرابلمس بھی ہیں، کئی ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند کو ہی چیلنج کر دیں، ہم اپنی نجات کو چیلنج کر دیں، ہم یسوع مسیح کو چیلنج کر دیں۔ میں ایک دفعہ ایک واقعہ تھا کہ میں اپنا شوکت خانہ میں کسی کے لیے میں نے دعا کی، آخری سٹیج تھی، بہت سیریس مریض تھی وہ بہن، اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں دعا کی لیکن دعا کے باوجود بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب اس کے فیونرل کے لیے بھی گئے، مطلب بلکہ وہیں تھے، ابھی وہ لاش ان کی ادھر ہی تھی۔ اس کا ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ دیکھیں پاسٹر صاحب چلے میں تو گناہ گار ہوں، میری تو دعا نہیں سننی تھی، اس نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، کیا نہیں سنیں گے؟ پر آپ تو پادری ہیں، آپ کا ایک نام ہے، پھر آپ کی بھی نہیں سنی اس نے، تو کہتے نہیں چھوڑ دیں، اس نے اپنے بیٹے کی نہیں سنی۔ سلیب پر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس نے گیتسمنی باغ میں کہا تھا کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن خدا اس کے باپ نے کہا کہ نہیں ٹلنے، یہ تجھے پینا ہی ہے۔ کہتا میں جتنی مرضی دعا کر لی، یہ وہی بات ہی ہوئی ہے، میں نے اس کو مارنا ہی مارنا ہے۔ یہ ڈاکو والی سچویشن ہے جب ہم خداوند کو ان آنکھوں کی لینس سے دیکھتے ہیں، نہیں، وہ آپ کے اندر نجات کا کام نہیں ہے۔ میں ضرور ناظرین کو کہوں گا کہ اس بدکار کے کریکٹر سے سیکھیں، اور ایک تو صرف جس طرح یہ ایک فزیکل ہیلنگ کی طرف موو ہو رہا ہے کہ ہمیں بچا، لیکن دل اس کا خدا سے دور ہے، اور وہ بلاسفیمی یہ کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس کی دعا کا یا اس کی اس گفتگو کا کوئی جواب خداوند نے نہیں دیا۔ یہ رومن سلطنت میں بھی اس نے سزا پائی ایک طریقے کی سمجھو، اور آخرت میں بھی پائی، کیونکہ یہ دونوں طرح کی سزا اس نے حاصل کی ہے، کیونکہ مسیح کو بھی اس نے رد کیا، ریجیکٹ کیا، اس کے اوپر کفر بولا اور اپنے جرم کے اندر ہی مر گیا۔ تو یہ خطرناک ہے کہ آپ اپنے گناہوں میں ہی مر جائیں، اور یسوع مسیح پر جب نگاہ کریں تو اس کو بھی تنقید کی نظر سے ہی دیکھیں۔ اچھے حالات ہوں تو ہم سمجھیں خدا میں یسوع مسیح ساتھ ہے، اور اگر ہم پر کوئی سختی آ جائے، کوئی مشکل میں سے گزریں، تو ہم یسوع مسیح کو اسی ڈاکو کی طرح چیلنج کر دیں۔ تو اس قسم کی نیچر سے نکلنا چاہیے، اور دوسرے ڈاکو کے کریکٹر پر ضرور غور کریں آپ، جو میں بھی کویسچن میں آپ ڈسکس بھی کریں گے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دو ایک طریقے کی دعائیہ درخواستیں ہیں جو سلیب پر ہوئی ہیں، ایک ذرا ڈیفرنٹ قسم کی گفتگو ہے جو یسوع کے کوئی جواب نہیں، کوئی آنسر نہیں، بلکہ یسوع نے توجہ ہی نہیں دی کہ جو وہ کہہ رہا ہے، اور نہ اس نے کیا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ہماری ہیلنگ ہو بھی جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، تو ہماری روح کو نجات پانا ضروری ہے تاکہ ہم ابدی ہلاکت جو ہے اس سے بچیں۔ تو جب ہم ابدی ہلاکت کی فکر مندی میں آ جائیں گے تو خدا ہمیں دنیا کے اندر بھی بحال کرے گا اور شفا بھی دے گا اور چھٹکارا بھی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور زبردست باتیں جو پاس صاحب نے مرسد شیئر کی ہیں، اور کئی اہم نکات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق صرف دنیوی چیزوں کے ساتھ ہے، جسمانی چیزوں کے ساتھ ہے، اور روحانی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اور بہت دفعہ جو ہمارے رہنما ہیں کچھ وہ بھی غلط رہنمائی دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایمان رکھیں کسی چیز کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی دعا کرنے کے لیے گیا ہے، کروانے کے لیے، تو اسے کہیں گے آپ ایمان رکھیں تو یہ کام ہو جائے گا، اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، کمی ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہوا۔ تو اگر ہم ان شخصیات کے بارے میں بائبل مقدس میں سے دیکھیں جن کے ساتھ وعدے کیے گئے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مر بھی گئے لیکن ان کے ساتھ جو کچھ انہیں کہا گیا تھا انہیں ملا بھی نہ، اور انہوں نے ایمان کی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا، ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور وہ جہان فانی سے چلے گئے، کوچ کر گئے۔ تو اگر ہم ان شخصیات کے بارے میں جانیں تو اس کا مطلب ہم کہیں گے ان کا ایمان کمزور ہے، جبکہ ان کے یعنی بزرگ ابراہیم کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ اگرچہ اس کی زندگی میں وہ اس جگہ نہ پہنچ سکا جس کے لیے خدا نے اسے کہا تھا، لیکن تو بھی اسے کلام میں لکھا ہے کہ دور سے اس نے ان چیزوں کو دیکھ لیا اور ان کا ایکسپیرینس کیا، دور سے وہ پہنچا نہیں ہے، یعنی ایمان پر وہ زندگی گزارتا رہا،
اور ایمان کے ساتھ وہ چلتا رہا. پہلے اس کی زندگی بڑی خوشحال تھی, سب کچھ تھا, لیکن جیسے ہی اسے مسوپتامیہ سے نکال کر کنعان میں لے جانے کا وعدہ کیا گیا تو کئی طرح کی مشکلات آڑے آئیں, لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا اور ایمان کی زندگی گزارتا رہا. سو بہت ضروری چیزیں ملیں یا نہ ملیں, اس میں بالکل لوگوں کو واضح تعلیم دینی چاہیے اور لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق چیزوں کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ بس یہ چیز مل گئی تو ایمان مضبوط ہے, یہ نہ ملی تو پھر ایمان کمزور ہے. نہیں, چیزیں ملیں یا نہ ملیں, ہماری نگاہ جو ہے یہ ہمیشہ زندہ خدا کی طرف ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے, آگے بڑھیں گے. پاسٹر سرور صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ایک جو ڈاکو ہے اس کے تعلق سے ہم نے جانا سیکھا ہے. اب دوسرا ڈاکو ایک تائب دل ڈاکو ہے جو اپنے, اب ویسے اسے ڈاکو کہنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس نے مسیح کو قبول کیا ہے اور وہ خدا ان کی ابدیت میں بھی شامل ہے. بہرحال یہ جو دوسرا شخص ہے یہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے, اظہار کرتا ہے. ہمیں وضاحت فرما دے کہ کس طرح سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا, اقرار کرتا ہے, پلیز. جی, تھینک یو ویری مچ. سو اس کو ہم اردو میں تائب ڈاکو بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو انگلش ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے کنونسڈ رابر, جو قائل ہو گیا اور جو مسیح پر ایمان لے آیا. سو سچویشن دونوں ڈاکوؤں کی سیم ہے, لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ فرق ہے. سو ایک ہی طرح کے حالات کا دو لوگوں کو سامنا ہو سکتا ہے, لیکن ان حالات میں رویہ کاؤنٹ کرتا ہے. ایک کا رویہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پاسٹر صاحب نے بات کی, لیکن دوسرے شخص کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو 41ویں آیت کے اندر کلام کہتا ہے کہ اور ہماری سزا تو واجبی ہے, یعنی کہ وہ شخص اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ ہم کرمنل ہیں, ہم رابرز ہیں, ڈاکو ہیں, گناہ سرزد ہوئے ہیں, اور مسیح خداوند کی معصومیت اور مسیح خداوند کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا. سو اٹ مینس کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہ صرف نالج رکھتا ہے بلکہ اس کا یہ بھروسہ, اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ شخص پاک ہے. لیکن دوسرا شخص مسیح خداوند کے بارے میں علم تو رکھتا ہے کہ ہمیں بھی بچا, خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا, اور یہ ہے, لیکن وہ اندر سے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر بلیو نہیں کرتا. علم رکھتا ہے لیکن مکاشفہ نہیں رکھتا. سو یہ جو تائب ڈاکو ہے, جو کنونس رابر ہے, اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریکویسٹ سے, جو اس کی درخواست ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا, تو یہاں پر ہم چند ایک باتیں جو ہیں اس کی اس ریکویسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایمان کا اظہار ہے. اور پہلی بات کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, اور دوسری بات کہ اس کے پاس اس بات کا ریولیشن ہے کہ جیزس از دا کنگ, جیزس از دا پرومسڈ مسایا, کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سیویئر ہے, بچانے والا ہے, نجات دہندہ ہے. وہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی حکومتوں سے بھی اپنے لوگوں کو آزاد کر کے ایک بادشاہی قائم کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, جو گناہ سے, بدی سے, ابلیسی ارواح سے اور ہر طرح کی لعنت سے رہائی دیتا ہے. سو اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں صرف علم نہیں بلکہ اس کے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ ہے.
और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन पर, डेथ और रेजरेक्शन पर बिलीव करता है। वो देख रहा है कि अभी चंद लम्हात के बाद मसीह खुदावंद सलीब पर अपनी जान देगा, और वो अपने बारे में भी यही सोच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन पर भी बिलीव करता है, क्योंकि कैसे उसने कह दिया कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, इट मीन्स कि उसका ये बिलीव है कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे मर भी जाए तो ये जी उठेगा, और मरने के बाद उसका यकीन है कि यीशु दोबारा मुर्दों में से जी उठेगा। सो उसकी वो मुर्दों में से जी उठने पर जो है वो बिलीव करता है, और उसके साथ साथ वो खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने पर बिलीव करता है। कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए, इट मीन्स कि वो इस बात पर भरोसा रखता है कि ये किंग है, ये बादशाह है। अगरचे यहूदियों ने, रोमी सिपाहियों ने, पिलातूस ने, सरदारों ने इसको नहीं जाना और पहचाना, लेकिन उसके पास इस बात का मुकाशफा है कि ये किंग है। सो एक दिन ये अपनी बादशाही कायम करेगा। इसलिए उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए, और ना सिर्फ वो मसीह खुदावंद के बादशाह होने पर, बल्कि मसीह खुदावंद की सेकंड कमिंग पर भी बिलीव करता है कि यीशु दोबारा आएगा और इसी जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेगा। सो अगरचे खुदावंद ने उसके साथ वादा किया है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो है वो इस बात पर बिलीव करता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ आसमान का बादशाह है बल्कि ज़मीन का भी बादशाह है। बहुत जल्द वो इस ज़मीन पर आएगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा, और इसलिए उसके पास इस बात का रेवलेशन है, उसका ये ईमान है, और वो अपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर कभी यकीन रखता है कि वो सेवियर है, वो प्रॉमिस मिसाया है, वो जी उठेगा, वो दोबारा से अपनी बादशाही को कायम करेगा, और वो बादशाहों का बादशाह है। तो उसकी रूहानी आंखें, अगरचे वो तकलीफ में, अजियत में, दुख की हालत में है, मसलूब हो रहा है, लेकिन तो भी उसकी रूहानी आंखें खुली हैं, और उसने मसलूब यस्सु को बतौर बादशाह देख लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और यकीनन इस शख्स ने मसीह यीशु को वाकई पहचान लिया है और उस पर ईमान ले आया है। इसीलिए उसने खुदावंद यीशु मसीह से ये कहा है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आगे खुदावंद यीशु मसीह ने इसके लिए कहा है, उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पास्टर अजीम साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तो खुद फिरदौस में उस वक्त नहीं गए, तो उन्होंने इससे प्रॉमिस कैसे कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और कैसे यीशु मसीह उसको फिरदौस में लेकर गए होंगे? मैं इसके लिए एक बहुत से मटेरियल या नोट्स या कुतब, कमेंट्रीज इस पर मुख्तलिफ सोच रखते हैं, क्योंकि इसको पर्टिकुलर समझने के लिए एक तो आपको जो यहूदी सोच है या उनकी थियोलॉजी है उसको जानना ज़रूरी है कि फिरदौस का जो कॉन्सेप्ट यहूदियों का था वो क्या था, और वो किस तरह से बिलीव करते थे कि तीसरे आसमान पर एक जगह है जहाँ पर मुक़द्दसीन मूव होते हैं, और जब तक वो फिरदौस में नहीं जाता वो आलम अरवाह में रहता है। और पहले तो ये ज़हन में रखें कि इन दोनों जगहों को समझने की ज़रूरत है कि आलम अरवाह जो वो बिलीव करते थे ज़मीन के नीचे है, जो पताल है, पताल का वो हिस्सा, एक तो पताल का बहुत से हिस्से हैं, एक स्टडी है पूरी, लेकिन वो ख़ास हिस्सा जहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट के मुक़द्दसीन मौजूद थे, और डेफिनेटली मसीह को अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश थियोलॉजी आलम अरवाह में उतरना था। मरने के बाद अगला स्टेप जो उसकी रूह का था वो आलम अरवाह है, कि वो आलम अरवाह में उतरा, ये बाइबल में दर्ज भी है, क्योंकि अपोक्रिफल कुछ बुक्स के अंदर ऐसा मटेरियल के बारे में बातचीत आई हुई है।
تو کیون جے کارنر ایک بہت زبردست رائٹر ہیں، دا فاؤنڈیشن آف دا ببلیکل ڈاکٹرائن ان کی بک ہے، اس کے اندر اس نے اس پہ بہت خوبصورت اس پہ تحریر کیا ہے جیوش لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ مرنے کے بعد یسوع مسیح، چونکہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لا کر زندگی پائے گا، دیر از اے ریوارڈ، اور وہ ریوارڈ اٹرنل لائف ہے، اور اس ریوارڈ کا جو کنیکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی پیراڈائز ہے۔ اچھا، دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک فردوس ہے، ایک جنت ہے، ہیون، جس کے لیے انگریزی کا لفظ بھی یوز ہوا ہے، اورانوس گریک میں بھی یوز ہوا ہے۔ ہیون از دا پرماننٹ پلیس، جو آپ کی ریزوریکشن یعنی قیامت کے بعد جب یسوع مسیح آسمان سے آئیں گے 1000 سال کی بادشاہی کے بعد عدالت، اور عدالت کے بعد پرماننٹ ڈیسٹنی میں آپ موو ہو جائیں گے، جس میں پھر یہ چیپٹر ایک طریقے کا کلوز ہو جائے گا، اور ابلیس اور اس کے پیروکار سارے جہنم میں ڈال دیے۔ جتنی دیر تک وہ نہیں ہوتا، تیسرے آسمان کا ذکر ہے بائبل کے اندر، اور تیسرا آسمان یہودی عقیدے کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں مقدسین کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر مرنے کے بعد یسوع مسیح نے جب عالم ارواح سے ایمانداروں کی روحوں کو لیا اور اپنے ساتھ وہ پھر فردوس میں گیا، تو اسکالرز کچھ بلیو یہ کرتے ہیں کہ ڈاکو کی روح بھی یسوع مسیح کے ساتھ پہلے میں بھی عالم ارواح میں گئی ہے، اور پھر سب کے ساتھ وہ مل کر خداوند یسوع مسیح نے فردوس میں ان کو داخل کیا ہے، اور فردوس ہی وہ جگہ ہے جو ایک بیسیکل تو لفظ اس کا ایک قسم کا باغ ہے، جو لٹرل اس کے معنی ہے، ایسی جگہ جہاں بادشاہ پھرتا ہے، چلتا ہے، لیکن اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں دیٹ پلیس پرٹیکولر فار دا سینٹس، جہاں پر مقدسین ہیں، اور ابھی چونکہ قیامت نہیں ہوئی، قیامت کی حالت نہیں ہے، اس لیے روحیں وہاں پر ہیں۔ جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو پھر باقاعدہ یہ جلالی بدن کے ساتھ مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈاکو کو ایک تو ریوارڈ، جو بھی نجات پائے گا، بائبل میں لکھا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا اور خداوند کے اطمینان میں رہے گا، دوسرے لفظوں میں پیراڈائز میں رہے گا، پھر ون ڈے وہ خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں فار ایور اینڈ ایور داخل ہو جائے گا، جو پھر اس کی ریزوریکشن کے ساتھ چیز شامل ہے۔ تو یس، اس کو ہم اسی ہی طرح بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی عقیدے یہودی دین کے ساتھ ان کا کانسیپٹ ملتا ہے، کیونکہ یہودی دین یہ بلیو کرتے ہیں، اور جو ریکمینڈ کر دیتا ہے خداوند یسوع مسیح بات، اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات تصدیق ہے کہ ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے پولس رسول بھی اپنا ایک جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 سال پہلے وہ تیسرے آسمان تک چلا گیا، اینڈ مینی اسکالر بلیو دیٹ واز پیراڈائز، جس میں وہ ویژن کے ساتھ گیا، اور کئی تو اس کو ریپچرز کے ساتھ بھی ملاتے ہیں کہ کس طرح کلیسیا اٹھائی جائے گی اور خداوند کے آرام میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور چونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں، بہت سارے جو علماء ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد فوری طور پہ وہ چونکہ زندگی کا حصہ ہو گیا ہے اور اس زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک سے دوسری جگہ جانے یا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح تو اس کی نجات کو پروکلیم کر رہے ہیں اور نجات کا اعلان کر رہے ہیں کہ تو آج ہی اس زندگی میں شامل ہو گیا ہے جس زندگی میں میں دعوت دینے کے لیے یا بلانے کے لیے لوگوں کو آیا تھا، چونکہ تو نے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں کو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں وہ نہیں جائیں گے، بلکہ جس دن وہ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں وہ اسی دن مسیح کی زندگی کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اسی دن وہ زندگی ان کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ پسو، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔